شیخ، رمضان المبارک کی فضیلت بھی آئی ہے اور مسلمان اس فضیلت کو مانتے بھی ہیں، اور رمضان میں عبادت کا ذوق اور جذبہ بھی کافی ہوتا ہے۔ تو کیا ذی الحجہ جو ہے، اس کا جو عشرہ ہے، اس کی فضیلت آئی ہے، یہ بھی رمضان ہی کی طرح ہے؟ بالکل رمضان کی طرح ہے، لیکن شاید رمضان کی جس طرح سے لوگوں کے اوپر کہہ کے اور لوگوں پہ اس کی اہمیت اس آخری عشرے کی جس طرح سے شاید لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، شاید یہی نہیں بیٹھی ہوئی کہ جو ذی الحجہ کے جو پہلے ایام نے 10 جو عشرہ پہلا یعنی کہ عشرہ، جی شیخ۔ اس کی وہ اہمیت شاید اس طرح سے نہیں بیٹھی ہوئی، تو اہمیت تو بہت زیادہ ہے۔ لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ جایا جائے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں دن یا ان ایام یا اس رات کو عبادت کی فضیلت ہے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں میں اس میں جہاں پر اس دن یا اس رات یا ان دنوں میں عبادت کو اور محنت کو بڑھانے کا ایک رجحان ہوتا ہے، وہاں ایک دوسرا رجحان بھی ہوتا ہے۔ جی شیخ۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ شاید باقی دنوں میں عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، خدا نہ خواستہ، بالکل۔ جی کہ جی سارا بس یہ آخری عشرہ رمضان کر لو جی اور یہ پہلا عشرہ ذی الحجہ کا کر لو، اور پھر باقی سال کی تو کوئی ایسی نہیں اہمیت بتائی گئی حدیث شریف میں۔ بات یہ ہر دن اللہ کا ہے، جی شیخ۔ ہر رات اللہ کی ہے، تو یہاں پہ اضافی جی یعنی کہ ایک ایکسٹرا یا بہت ہی زبردست اضافی ایک فضیلت اور عبادت کا اجر اور اس کی اہمیت ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ باقی دنوں میں جی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ میں نے کہا نا کہ رجحان ایک جہاں پر ایک مثبت رجحان ہے، وہاں پر ایک منفی رجحان بھی ہوتا ہے۔ وہ کیا شیخ؟ وہ یہ ہے کہ پھر باقی دنوں میں لوگ توجہ نہیں دیتے روزے رکھنے کے اوپر۔ تو یہ جہاں ہم یہ اہمیت بتائیے تو ساتھ میں یہ بھی بتانی چاہیے کہ پورا سال ایک تو روزہ رکھنے کی کیا اہمیت ہے، باقی دنوں میں یعنی کہ باقی مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورا مہینہ روزہ رکھنے کی روٹین کیا ہوتی تھی۔ جی شیخ۔ پھر عبادات ایک تو فرض ہے، وہ تو سبھی نے کرنا ہے، پورا سال ہی کرنا ہے، لیکن جو اضافی عبادات ہیں ان کے بارے میں یاد رکھیے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ بہت زیادہ محنت ان 10 دنوں میں قبول ہونا ہم پر امید رہتے ہیں کہ ہوگی، لیکن کنفرم تو نہیں۔ جی یہ بجائے کرنے کے کہ جی صرف ان میں کریں، تو باقی بھی سال اپنی کوئی روٹین نوافل کی ہمیں چاہیے کہ بناتے چلے جائیں اور بڑھاتے چلے جائیں۔ ٹھیک ہو گیا وہ شیخ۔ بھی اللہ کے لیے کرنی ہے نا بھائی۔ جی شیخ۔ کیا ہوتا ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت پسند وہ تھی جو چاہے تھوڑی ہو، حسین ہو، لیکن وہ مستقلاً ہو۔ جی بالکل شیخ۔ میں اس کی ایک جھٹکی سی مثال کہ آپ 2 نفل روزانہ پڑھیں تو اللہ کے رسول کی پسند صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہے بجائے اس کے کہ آپ 10 دنوں میں تو 100 20 روز کے پڑھیں اور پھر باقی سال نہ پڑھیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا تو شیخ۔ اس کا مطلب یہ ہرگز کوئی نہ نکال لے کہ جی میں ان دنوں کی عبادت کی اہمیت کو خدا نخواستہ کوئی کم کر رہا ہوں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف یہ دن نہیں ہے، جی شیخ۔ یہ تو بہت ہی ایکسٹراڈنری ہے نا، جو آپ روٹین میں کرتے ہیں اس کو بڑھانے کی، مزید بڑھانے کی یعنی ضرورت ہے، باقیوں کو اس چکر میں چھوڑنے کے دینا، بس یہ بات۔ شیخ، ان دنوں میں جو عبادت کا اجر ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، تو بڑھانے کے پیچھے آخر کیا لاجک ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے بہتر تربیت کرنے والا انسان کی کوئی نہیں، جی شیخ۔ اس سے زیادہ تو انسان کو کوئی نہیں جانتا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو انسان کی جبلت میں ہے کہ اس کے اندر یہ اضافہ اور کمی آتی رہتی ہے سال بھر، جیسے رمضان میں بڑھ جاتی ہے، بہت ایام میں بڑھ جاتی ہے، تو اس سے انسان کی طبیعت کے اندر ایک مستقل بوریت نہیں آتی۔ جی شیخ۔ انسان کے اندر ایک منوٹنی آ جاتی ہے، تو پھر اس کی عبادت میں وہ رنگ نہیں رہتا اگر مستقل ایک جیسا وقت رہے۔ جی شیخ۔ تو یہ ضروری ہے کہ دن بھی ہوگا اور رات بھی ہوگی۔
خوشی بھی ہوگی، وہ غم سے چھٹکارے کا شکر بھی ہوگا. بالکل شیخ. ٹھیک ہے، خوشی کم ہوگی، مشکل آئے گی تو استقامت کا بھی موقع ملے گا. تو یہ انسان کی تربیت میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم حکمت سے یہ انسانوں کی تربیت کے لیے نظام بنایا ہے. تو شیخ، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی تلقین کی گئی ہے، لیکن عام جو عبادت کے اعتبار سے فضائل آئے ہیں وہ تو حقوق اللہ کے آئے ہیں، رمضان المبارک میں بھی، عشرہ ذی الحجہ میں بھی. تو حقوق العباد کی فضیلت. ہاں، یہ تو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے کہ حقوق اللہ جو ہے وہ عبادت ہے اور حقوق العباد جو ہے وہ عبادت نہیں ہے. وہ بھی عبادت ہے وہ شیخ. بھی تو عبادت ہے نا بھائی. جی شیخ. تو اگر آپ حقوق العباد میں ایک تو پھر وہی بات کی دو چیزیں ہیں، ایک تو فرض ہے، جی شیخ. بڑوں سے، والدین سے، گھر والوں سے آسن سلوک ہے، ہمسایوں سے، اور ایک اضافی ہے. جی شیخ. یعنی کہ ایک وہ صدقہ ہے جیسے کہ کسی کو کھلانا، جو آپ پورا سال کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں، باقاعدہ کرتے ہیں. اور ایک ہے کہ اس میں آپ بڑھا دیتے. تو بڑھا دینے سے کیا مراد ہے کہ جیسے آپ ایک شخص کو کھلایا کرتے تھے تو آپ دو کو کھلا دیں. جی. میں اس کا ایک آسان فارمولا دیتا ہوں آپ کو. جی شیخ. ہم جب بھی کسی مسکین کو یا مستحق کو کھانا کھلانے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوئی بڑا سا آپریشن آ جاتا ہے کہ جی دیگ ہوگی یا دیگیں ہوں گی اور کھانے پکیں گے اور ایک سارے خرچ ہوگا پیسے اس پہ. جی شیخ. ایسے ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. یعنی کہ اگر آپ کے پاس دیگ کے پیسے نہیں ہیں تو یہ بتائیے کہ اگر ایک گھر میں مثال کے طور پہ 5 افراد رہتے ہیں جی شیخ. اور 5 افراد کا کھانا پکتا ہے، دن میں 2 کپ روٹی بھی کھاتے ہیں اگر، تو چھٹے کا پک سکتا ہے. بالکل پک سکتا ہے شیخ. تو آپ سمجھیے کہ چھٹا مہمان گھر پہ کوئی آ گیا. جی شیخ. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس چھٹے مہمان کے لیے اضافی گوشت سبزی نہیں بھی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا 100 روپے میں پانی بڑھا دیں. بالکل ایسے ہی شیخ. تو تھوڑا سا پانی بڑھا دیں. اور ایک شخص کا کھانا آپ کے رزق حلال سے کما کے پکا کے آپ کے ہاتھوں سے پکا کے جب کسی مستحق کو ملے گا، اور اتنا بھاری جیب پہ تو نہیں ہوگا یہ کسی کے. بالکل شیخ. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی ہے. تو جو شخص خود مستحق نہ ہو اس کی تو جیب پہ بھاری نہیں ہوگا نا یہ. بالکل شیخ. تو یہ آپ روز بھی کر سکتے ہیں. کیا پتا کہ وہ آپ کا ایک فرد اور ایک ہر شخص کے کھانا شاید کسی کی 100 دیگوں سے بھی بھاری ہو جائے اللہ کی نظر کے اندر. جی شیخ. تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں مشکل تو نہیں ہے کم از کم. بالکل. تو صدقہ بڑھا دیتے، عبادات میں نوافل بڑھا دینا. اور میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے روزانہ میں اگر 2 نفل پڑھنے تو بجائے ان کو 10 کرنے 2 ہی بڑھائیں. جی شیخ. ٹائم ان پر 10 کا لگائیں. بالکل ٹھیک ہو گیا شیخ. ہم کرتے یہ ہیں کہ جلدی جلدی میں پتہ لگا کہ اس 2 کے وقت میں بھی 10 پڑھ لی. تو بھائی یہ کوئی نمبروں کی ریس تو نہیں ہے نا. ایسے ہی شیخ. یہ تو خوبصورتی کی، خشوع و خضوع کی، دل کی لگن کی، اس کی قیمت ہوتی ہے. تو اس میں وقت بڑھائیں، محنت اور حسن بڑھائیں عبادت کے اندر. تو بانٹنا کھلانا حسب توفیق ہے، حسب استطاعت ہے وہ تو. لیکن اس میں تو یہی ہے نا کہ وہی بات ہے، لوگ 50 پر نفل پڑھ لیں گے لیکن اس اسپیڈ سے پڑھیں گے کہ یہ بندہ کہتے یار 2 پڑھ لیتے لیکن اچھے پڑھ لیتے. جی شیخ. شیخ ایک فرد وہ ترجمہ بھی سمجھتا ہے، اس کی نماز اور خشوع و خضوع ظاہر فرق ہوگا. ایک بندہ نہیں سمجھتا تو اس کے لیے تو اسپیڈ سے پڑھ لے یا نہ اسپیڈ سے پڑھے، فرق کیا پڑے گا؟ میں ایک آپ کو فارمولا دے دیتا ہوں. جی شیخ. جو آپ نے، اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے خاص طور پہ ان ایام میں کہ آپ یا تو اپنی عبادات میں، نوافل میں اور ذکر اور اذکار کے اوقات بڑھائیں. جی شیخ. یا ان اذکار، ان نوافل، ان رکعات کے حسن کے اندر محنت کر لیں. تو حسن میں محنت کر لیں اوقات، اور نمبر نہ بڑھائیں.
کوالٹی پہ کام کر لیں. بالکل ٹھیک ہو گیا ٹھیک شیخ. ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کے جو عبادت کے ہجوم سے نہیں، زیادہ اس کے اندر قدر سے، اس کے اندر محنت سے، اس میں خشوع و خضوع کی زیادہ قیمت ہوتی ہے نا، تو اس کے اوپر جانا چاہیے. جی شیخ. تو میرا یہ خیال ہے کہ اچھا اپنا اللہ کے ساتھ تعلق باللہ جو ہے اس کو بڑھانا ہے نا. جی بالکل شیخ. اسی کو بہتر کرنا ہے نا. ان سارے کاموں کا ذریعہ بنا کے یہی مقصد ہے نا. جی شیخ. تو پھر اس پہ بھی محنت ضرور کریں کہ سمجھنے پہ. اب تو جو لوگ لکھ پڑھ بھی نہیں سکتے وہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے سن کر ہی ترجمہ سن لیتے ہیں، ترجمہ نماز کا سیکھ لیتے ہیں. تو اب وہ مشکل تو نہیں رہی کہ جس کو پڑھنا نہیں آتا تو اس کو سننا تو آتا ہے نا بھائی. بالکل شیخ. تو سن کے کر لو، سمجھ لو، یاد کر لو. جی شیخ. تو شیخ آپ کی گفتگو سے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں صرف حقوق اللہ ہی نہیں، حقوق العباد پر بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے. شیخ ایسا ہی ہے؟ اچھا، ایک تو اس میں بہت زیادہ تفریق پہ اصرار نہ کیا کریں. جی شیخ ٹھیک ہے. جیسے کوئی دو الگ جہاں ہیں. یہ حقوق اللہ ہم اللہ کی محبت میں ہی پورے کرتے ہیں، اس کی اطاعت میں، اور حقوق العباد بھی ہم اللہ کی اطاعت میں پورے کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. جی شیخ. اگر اللہ نہ چاہے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو کوئی نماز پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا شیخ. اور اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی بھی رشتہ آپ نہیں سنبھال سکتے ایک حد سے زیادہ. محض جذباتی بنیادوں پہ ہر رشتے میں مشکل موڑ آتے ہیں، چاہے وہ آج کل کے زمانے میں ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو، وہ میاں اور بیوی کا رشتہ، وہ دوستوں کا، بھائیوں کا، وہ رشتہ ایک حد کے بعد جا کے مشکل میں پڑ جاتا ہے. وہ اللہ کا خوف اور تقوی ہی ہوتا ہے جس کو لے کے آگے چلتا ہے. تو ان دونوں کو ہر وقت الگ الگ، جیسے کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی ایک کر لے دوسرے میں چاہے فیل بھی ہو جائے، دو پرچے نہیں ہیں، یہ ایک ہی پرچے کے دو پہلو ہیں. دونوں پہ فوکس پورا سال کرنا چاہیے. اس میں دو فرق نہیں ہو سکتا. جی ٹھیک ہو گیا. اس پہ کمپرومائز نہیں. بالکل دونوں کو ہی پورا سال روزانہ ہی چلنا ہے، دونوں ہی کرنے ہیں. جی شیخ.